خوش آمدید۔ آج کے اس خاص جائزے میں ہم ایک ایسی شخصیت کے سفر پر بات کرنے والے ہیں جس نے سچ میں دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں عمر بن خطاب کی۔ ذرا تصور کریں، مکہ کی گرم ریت اور چھوٹی چھوٹی قبائلی چھپکلوں سے نکل کر تاریخ کی سب سے بڑی اور منظم سلطنتوں میں سے ایک کی بنیاد رکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک حیران انگیز تبدیلی کی کہانی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب اگر ہم آج کی دنیا پر نظر دوڑائیں تو اسلام عالمی سطح پر کتنی تیزی سے پھیلا ہے نا؟ اس وقت تقریباً 2 ارب، جی ہاں 2 ارب لوگ اس کے پیروکار ہیں۔ اتنی بڑی تعداد! لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بے مثال پھیلاؤ کی بنیادیں کہاں اور کیسے رکھی گئیں؟ اس تیز ترین اضافے کے پیچھے جس شخص کا سب سے کلیدی، سب سے اہم کردار تھا، وہ عمر بن خطاب ہی تھے۔ اچھا، اب ذرا اس بات پر غور کریں۔ عمر بن خطاب نے محض چند ہی سالوں میں جو سلطنت کھڑی کی، وہ رقبے کے لحاظ سے سکندر اعظم یا مصر کے فرعونوں کی ان عظیم سلطنتوں سے بھی کہیں زیادہ بڑی تھی۔ حیرت کی بات ہے نا؟ اور تاریخ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اتنی بڑی، اتنی وسیع سلطنت کا قیام ایک ایسے انسان کے ہاتھوں ہوا جس کی اپنی شروعات بہت ہی عام اور سادہ سی تھیں۔ حصہ پہلا، ابتدائی مکے کے قبائل اور طاقت کی پیچیدہ تقسیم۔ ان کی شخصیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے مکہ کی سیاست کو سمجھیں۔ اس وقت مکہ کا کنٹرول قریش کے پاس تھا اور طاقت 3 واضح حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف بنو ہاشم تھے جن کے ذمے کعبہ اور تمام مذہبی معاملات تھے، دوسری طرف بنو امیہ جو مکہ کی معیشت اور پیسے کو کنٹرول کرتے تھے، اور تیسرے تھے بنو مخزوم جو بنیادی طور پر جنگجو تھے اور ان کے پاس فوجی طاقت تھی۔ یہ وہ نظام تھا جس پر پورا مکہ چل رہا تھا۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ عمر کا تعلق ان تینوں ٹاپ قبائل میں سے کسی سے نہیں تھا، بالکل نہیں۔ ان کا تعلق بنو عدی سے تھا جو قریش میں سفیروں کا قبیلہ مانا جاتا تھا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ انہیں اپنے والد کی طرف سے کمال کی سفارتی مہارت اور بات چیت کے ذریعے بڑے بڑے تنازعات حل کرنے کی صلاحیت وراثت میں ملی تھی۔ اور یہاں سے ان کی شخصیت میں ایک بہت ہی گہرا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو انہوں نے اپنے والد کے قبیلے سے معاملات کو سفارتکاری اور دلیل سے حل کرنا سیکھا، ٹھیک، لیکن دوسری طرف ان کی والدہ کا تعلق بنو مخزوم کے اسی جنگجو قبیلے سے تھا، تو وہاں سے انہیں ایک انتہائی تیز اور غصے والا مزاج بھی ملا جو بوقت ضرورت فوراً تلوار نکالنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ اور اگر ان کی جسمانی ساخت کی بات کی جائے تو وہ بے حد روبدار تھے۔ قد کے لحاظ سے وہ اپنے دور کے لوگوں سے بہت نمایاں تھے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کا قد 6 فٹ 6 انچ یا شاید اس سے بھی زیادہ تھا۔ مطلب وہ اتنے لمبے اور مضبوط تھے کہ مکہ کے سب سے طاقتور پہلوانوں میں گنے جاتے تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی مجمع میں چلتے تو یوں لگتا جیسے وہ کسی اونٹ پر سوار ہوں، جبکہ باقی سب پیدل چل رہے ہوں، بس اتنے قداور تھے وہ۔ حصہ دوسرا، ایک ڈرامائی تبدیلی، مخالفت سے قبولیت تک۔ چلیں اب ذرا ان کی زندگی کی اس دور میں چلتے ہیں جب مکہ میں نئے پیغام کا آغاز ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی اور وہ مکہ کے عام معاشرتی رجحانات میں پوری طرح مگن تھے۔ شروعات میں انہوں نے اس نئی تحریک کی انتہائی سختی، بلکہ کہنا چاہیے شدت سے مخالفت کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار انہوں نے ایک مسلمان غلام کو صرف اس کے عقیدے کی وجہ سے اتنا مارا کہ وہ خود تھک کر بیٹھ گئے۔ ان کی اسی جسمانی اور ذہنی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر دعا کی گئی تھی کہ کاش یہ طاقت اس نئے پیغام کی حمایت میں آ جائے۔ پھر تاریخ میں وہ دن آتا ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ پوری کہانی کسی سنسنی خیز واقعے سے کم نہیں ہے۔ وہ تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس نئی تحریک کے بانی کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑتے ہیں، لیکن راستے میں ہی انہیں ایک شخص ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں انہیں یہ جان کر شدید دھچکا لگتا ہے کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی خفیہ طور پر یہ نیا عقیدہ اپنا چکے ہیں۔ اس بات پر غصے میں آ کر وہ اپنی بہن پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بہن کے چہرے سے خون بہتا دیکھتے ہیں تو اچانک ان کے اندر کا وہ سفارتکار، وہ نرم دل انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ بالکل یکدم وہ جذبات کے عروج پر کہتے ہیں، مجھے وہ متن دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے، اور یقین مانیں اس کتاب کو پڑھتے ہی ان پر ایک معجزاتی اثر ہوتا ہے، اور وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے مخالفت کی آگ میں جل رہا تھا وہیں اسی لمحے ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ اب اس تبدیلی کا اثر دیکھیے، اس نے مکہ کی سیاست اور طاقت کا پورا توازن ہی ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن انہوں نے کھلم کھلا اس کا اعلان کیا۔ وہ سیدھا گئے مکہ کے سب سے بڑے مخالف ابو جہل کے دروازے پر اور اسے اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پوری گلیوں میں منادی کروا دی،
اور تو اور سب کی شدید مخالفت کے باوجود کعبہ میں جا کر اعلانیہ نماز ادا کی۔ اس سے پہلے کوئی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ حصہ تیسرا، بدلتے حالات، مدینہ کی طرف ہجرت۔ پھر مدینہ ہجرت کرنے کا وقت آتا ہے اور یہاں انہوں نے اپنی تمام تر دولت، اپنا سارا اثاثہ مکہ میں چھوڑ دیا تاکہ ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ یہاں جو چیز واقعی کمال کی ہے وہ ان کی عملی اور تنظیمی مہارت ہے۔ مدینہ آ کر انہوں نے ایک مقامی ساتھی، ایک انصاری کے ساتھ شراکت داری کی۔ طے یہ پایا کہ ایک دن وہ خود کاروبار سنبھالیں گے اور ان کا ساتھی علم حاصل کرنے جائے گا، اور اگلے دن یہ باری بدل لی جائے گی، یعنی کاروبار اور روحانی تربیت کا ایک پرفیکٹ، بالکل متوازن نظام بنا لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا قائدانہ کردار مزید ابھرتا گیا۔ غزوہ بدر میں حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچنے پر انہیں الفاروق کا لقب دیا گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ شروع میں ان شرائط پر بہت غصے میں آئے کیونکہ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کی کمزوری لگ رہی تھیں، لیکن جب انہیں اس معاہدے کے پیچھے چھپی طویل المدتی حکمت عملی و اسٹریٹجک اہمیت سمجھ آئی تو انہیں اپنی اس جلد بازی پر بہت پچھتاوا ہوا اور انہوں نے استغفار کیا۔ اور ان کی مالی قربانی کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب غزوہ تبوک کا کٹھن وقت آیا اور ریاست کو پیسوں کی شدید ضرورت پڑی تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی کل دولت کا ٹھیک 50%، جی ہاں، آدھا حصہ لا کر ریاست اور فوج کے لیے پیش کر دیا۔ بس اتنی سی بات سے ان کے عزم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حصہ چوتھا، ریاست کے اہم رہنما اور بحران میں فیصلہ کن کردار۔ پھر اس ابھرتی ہوئی کمیونٹی پر وہ سب سے تاریک اور مشکل وقت آ پہنچا جب ان کے پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس صدمے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ابتدا میں تو وہ اس حقیقت کو ماننے سے ہی انکاری ہو گئے، لیکن جیسے ہی انہیں حالات کی نزاکت کا احساس ہوا، ان کا وہ گہرا دکھ ایک انتہائی تیز سیاسی اور انتظامی ایکشن میں بدل گیا۔ انہوں نے فوراً بغیر وقت ضائع کیے سب کو پہلے خلیفہ ابو بکر کی قیادت پر اکٹھا کر دیا اور اس طرح سلطنت کو بکھرنے سے بچا لیا۔ اب یہاں سمجھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ گو کہ ابو بکر ریاست کے سربراہ تھے، لیکن عمر ریاست کے انتظامی معاملات کے پیچھے سب سے بڑی طاقت تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ایک فعال اور متحرک وزیر اعظم کی طرح کام کر رہے تھے۔ دراصل یہ انہی کا دور اندیش مشورہ اور اصرار تھا جس کی وجہ سے قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا عظیم منصوبہ شروع ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بڑی عالمی طاقتوں یعنی رومن اور فارسی سلطنتوں کے خلاف فوجی مہمات کا کنٹرول بھی انہوں نے ہی بڑی مہارت سے سنبھالا۔ حصہ پانچواں، دوسرے خلیفہ کا ظہور، نئی تاریخ کا آغاز۔ ریاست تیزی سے پھیل رہی تھی کہ ابو بکر کے آخری ایام آ گئے اور اب ایک نیا رہنما چننے کا انتہائی نازک فیصلہ درپیش تھا۔ جب کچھ لوگوں نے عمر کی سخت مزاجی پر تشویش کا اظہار کیا تو پہلے خلیفہ نے ان کا دفاع کرتے ہوئے ایک بہت ہی گہری بات کہی۔ انہوں نے فرمایا، عمر صرف اس لیے سخت بنتا ہے کیونکہ وہ مجھے نرم دیکھتا ہے۔ جب ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آئے گی تو وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ یہ واقعی ایک لیڈر کی دوسرے لیڈر کے مزاج کی ایک بہترین اور پرفیکٹ پہچان تھی۔ اور پھر اس موقع پر عالمی تاریخ کی ایک بہت ہی پرانی روایت کو توڑ دیا گیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اپنے بیٹوں یا خاندان کے کسی فرد کو اقتدار منتقل کرنے کے بجائے اقربا پروری کو مکمل طور پر 100% مسترد کر دیا گیا۔ اس کی جگہ خالص میرٹ اور انتظامی قابلیت کو دیکھتے ہوئے عمر بن خطاب کو اگلا رہنما منتخب کیا گیا تاکہ یہ نوزائیدہ ریاست مستحکم رہ سکے۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اس تمام حیرت انگیز سفر پر غور کریں تو ایک بہت ہی دلچسپ سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ذرا سوچئے، مکہ کے ایک سفارتی قبیلے کا ایک عام سا شخص جس کے مزاج میں اتنے سارے تضادات تھے، اس نے ایک ایسا زبردست اور منظم ریاستی نظام کیسے کھڑا کر دیا جس کے اثرات 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس خطے پر گہرے نظر آتے ہیں۔ ان کی خلافت کے دوران ہونے والی حیران کن اصلاحات، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم مستقبل کے جائزوں میں ضرور تفصیلی بات کریں گے، لیکن فی الحال یہ عظیم تاریخی تبدیلی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔